السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ لائف از گوئنگ ویل؟ چلیں، اچھا ڈیئر، آج ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اپنے سیکنڈ ایئر میں. اس کا نام ہے دا ڈائنگ سن. اس کا ٹرانسلیشن جس طرح سامنے لکھا ہوا ہے، ڈوبتا ہوا سورج. اسے سر جیمز جینز نے لکھا ہے. سر جیمز جینز نے ڈائنگ سن کو یونیورس اور ارتھ اور اس کریشن کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا تھا. اس کائنات میں مختلف چیزوں نے، لیونگ آرگینزم نے کیسے سٹارٹ لیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں شیئر کی ہیں. اب ہم فرسٹ چیپٹر کو، اس کی ٹیکسٹ کو ریڈ کرتے ہیں اور اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر جیمز جین ڈائنگ سن میں کیا کہتے ہیں. A few stars are known. چند ایک ستارے ایسے ہیں which are hardly bigger than the earth، جو زمین سے بمشکل ہی بڑے ہیں. But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each. لیکن ان میں بہت سے ستارے اتنے بڑے ہیں کہ اگر زمین کے سینکڑوں ہزاروں حصے بھی کر دیے جائیں تو بھی وہ اس سے بڑے ہیں. اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر، تب بھی بہت جگہ بچ جاتی ہے. ہیئر، یہاں پر، اینڈ دیر، اور وہاں پر. وی فائنڈ این امینس اسٹار لارج انف ٹو کنٹین ملینز اینڈ ملینز آف ارتھ. اتنے بڑے ستارے ہیں کہ اگر ہم زمین کے لاکھوں حصے بھی کر دیں تب بھی وہ ستارے بہت وسیع اور بہت بڑے ہیں. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. اور دنیا میں جتنے بھی ستاروں کی تعداد ہے اس کائنات میں، وہ عام طور پر کچھ اتنی زیادہ ہے اور زمین ان کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کہ ریت کے ذرات جو ساحل سمندر پر پائے جاتے ہیں. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. ہماری زمین اس پوری کائنات کے مقابلے میں، اس پوری کہہ سکتے ہیں کہ ناب وجود کے سامنے بہت چھوٹی ہے. These millions of stars are wandering about in space. یہ لاکھوں ستارے جو ہیں یہ آسمان میں گردش کر رہے ہیں. A few form groups، چند ایک گروہوں کی شکل میں گردش کر رہے ہیں. which journey in company، جو اپنے گروہ میں کمپنی میں ہیں. But most of them travel alone، مگر بہت سارے ستارے تنہا اپنا سفر کر رہے ہیں. And they travel through a universe، اور یہ ایک ایسی زمین سے سفر کرتے ہیں so immense، جو اتنی بڑی ہے، ایسی کائنات سے سفر کرتے ہیں جو اتنی بڑی ہے that it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another، کہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ایک ستارہ گردش کرتے ہوئے دوسرے ستارے سے جا ٹکرائے. For the most part of each star makes its voyage in complete loneliness. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک ستارہ اپنے ایک خاص محور کے گرد تنہا سفر کر رہا ہے. Like a ship on an empty ocean، جس طرح ایک بحری جہاز ایک کھلے سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے. In a scale model، اگر ہم اسے کسی پیمائش اور پیمانے سے جانچیں، in which، جس میں the stars are ships، کے ستارے جو ہیں وہ ships ہیں، وہ جہاز کی مانند ہیں. The average ship will be well over a million miles from its nearest neighbor، کہ ایک عام جہاز اپنے ہمسایہ جہاز سے بھی کافی مسافت پر ہوگا. From this it is easy to understand why a star seldom finds another star near it، کہ کیوں ایک ستارہ دوسرے ستارے کے گرد جائے گا یا جاتا ہے. یہ فرسٹ پیراگراف تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ دیکھیں اس میں اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ لگتے ہیں، کوئی پرابلم لگتا ہے تو پھر ہم اس پر نیکسٹ پیراگراف میں یا نیکسٹ ہم اس کی ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا، تو ہم اب نیکسٹ پیراگراف اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. اپنی اٹینشن کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس سنیے گا. We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place, and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun.
ہمارا یقین ہے تاہم کم و بیش 2000 ملین سال پہلے کی بات ہے جب یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک دوسرا ستارہ ایسے ہی آزادانہ گردش کرتا ہوا کسی دوسرے سیارے کے ساتھ جا ٹکرایا۔ وہ دوسرا سیارہ سورج تھا۔ Just as the sun and the moon raise tides on the earth، جیسے ہی وہ ستارہ سورج کے ساتھ جا کر ٹکرایا تو بہت زیادہ لہریں پیدا ہوئیں زمین پر۔ So this second star must have raised tides on the surface of the sun، اس لیے جو دوسرا ستارہ تھا اس کی بھی بہت زیادہ لہریں جو ہیں آج سورج کے ساتھ جا کر ٹکرائیں۔ But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our ocean۔ مگر they would be very different from little tides، وہ ان چھوٹی چھوٹی لہروں سے بالکل مختلف تھیں۔ which the small mass of the moon raises in our ocean، جو چاند اور سمندر کی کشش سے پیدا ہوتی ہیں۔ An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun، بہت بڑی لہریں سورج کی سطح کے ساتھ جا کر ٹکرائیں۔ At last forming a mountain so high، آخر کار ایک اتنا بڑا پہاڑ بن گیا that we can hardly imagine it، ہم صرف اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ As the cause of the disturbance came nearer and nearer، اور اس بے چینی کی وجہ جیسے ہی قریب آتی گئی، the mountain would rise higher and higher، یہ پہاڑ اونچے سے اونچا بلند ہوتا گیا۔ And before the second star began to move away again، اس سے پہلے کہ دوسرا ستارہ آگے کی جانب چلتا، its tidal pull had become so powerful، اس کی لہروں کا کھچاؤ اتنا طاقتور تھا that this mountain was torn to pieces، یہ پہاڑ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ And threw off small pieces of itself into space، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلا میں بکھر گئے۔ These small pieces have been going around the sun ever since، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اب تک سورج کے گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ They are called planets، انہیں planets کہا جاتا ہے۔ Great and small، بڑے اور چھوٹے ہیں، of which our earth is one، ہماری زمین ان میں سے ایک ہے۔ The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot، far too hot the life to exist on them۔ سورج اور دوسرے ستارے جو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں وہ اس قدر گرم ہیں، اتنے زیادہ گرم ہیں کہ وہاں پر زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ So also no doubt were the pieces of the sun، بالکل اسی طرح سورج کے وہ ٹکڑے جو آسمان پر ہیں۔ When they were first thrown off، جب پہلے انہیں پھینکا گیا۔ Gradually، آہستہ آہستہ they became cooler، وہ ٹھنڈے ہوتے چلے گئے۔ Until now، یہاں تک کہ اب they have very little heat of their own left، اب ان کے اندر گرمی کی شدت بہت کم رہ گئی ہے۔ Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them، اور ان ستاروں پر بھی جو گرمی ہے وہ صرف سورج کی شعاؤں کی وجہ سے ہے۔ In course of time، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ one of these cooling pieces gave birth to life، ان ٹھنڈے ٹکڑوں میں سے زندگی نے جنم لیا۔ We do not know how، when or why this happened، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کیسے، کب اور کیوں یہ ہوا۔ It started in simple organism، یہ سادہ انداز میں شروع ہوا۔ Whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves، جن کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے before dying، اپنے مرنے سے پہلے اپنے جیسے جانداروں کو جنم دے سکیں۔ But from these humble beginnings came a stream of life، مگر اس طرح کی سادہ شروعات سے زندگی نے جنم لیا۔ Growing ever more and more complex، اور آہستہ آہستہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی گئی۔ Has in the end produced beings، اور آخر میں ایسے جانداروں کو پیدا کر دیا whose lives are largely centered in their feelings and ambition، جن کی زندگیوں کا محور ان کے احساسات اور ان کے مقاصد ہیں۔
their sense of beauty, उनमें हिस्से जमाल है, and the religions और मजहब हैं in which lie their highest hopes and noblest desire, जिनमें उनकी आला उम्मीदें और मुकद्दस ख्वाहिशात वाबस्ता हैं. Although we cannot speak with any certainty, अगरचे हम यकीन से नहीं कह सकते, it seems most likely that human race came into existence in some such way as this, कि ऐसा लगता है, बहुत मुमकिन इम्कान है कि इंसानों ने इस ज़मीन पर जो अपना वजूद ज़ाहिर किया कुछ इस तरह से था. Standing on our little grain of sand, ज़मीन के इस छोटे से ज़र्रे पर ठहरते हुए, we try to discover the nature and purpose of the universe. हम इस कायनात की फितरत और इसके मकसद को जानने की कोशिश करते हैं, which surrounds our home in space and time, जिस खला और वक्त में हमारा घर है. Our first feeling is something like fear. हमारा पहला एहसास इस कायनात में तन्हाई और डर का है. इंसान इस कायनात में जब सोचता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है. We find the universe frightening. हमें ये कायनात खौफनाक नजर आती है. Because of its immense distances, इसके बेपनाह फासलों की वजह से, which we do not understand, जो हम समझते नहीं हैं. Frightening because of the stretches of time so great, कहता इतने ज़्यादा वक्त के फैलाव की वजह से, जो इतना वसी है, that we cannot imagine them, हम उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते. Making the whole of human history so very small in comparison. इसके मुकाबले में अगर इंसानों की तारीख का इदराक किया जाए तो वो बहुत कम है, बहुत छोटी तारीख है. Frightening because of our extreme loneliness, इतनी डरा देने वाली कि हम सिर्फ तन्हा ही महसूस करते हैं. And because of the littleness of our home in space, और अगर हम इस ज़मीन का कंपैरिजन करें, इसका मवाजना करें, तो खला के मुकाबले में ये ज़मीन बहुत छोटी है. A millionth part of grain of sand out of all the sea sand in the world, कि ये ज़मीन ऐसे ही है जैसे कि समंदरों में पाई जाने वाली रेत का एक छोटा सा ज़र्रा हो. But above all else, मगर इन सब बातों से बढ़कर, we find the universe frightening, हमें ये दुनिया बहुत खौफनाक लगती है. Because क्योंकि we cannot find any sign that life like our own exists anywhere, कि जिस तरह जिंदगी कहीं भी नजर आती है, in it, इसमें, except on the earth, जमीन के अलावा. Indeed, दर हकीकत, for the most part, बहुत ज़्यादा हद तक, empty space is so cold, ये खाली जगह इतनी ठंडी है, that all life in it would be frozen, कि इसमें जितनी भी जिंदगी है सब जम जाएगी. Most of the matter in space is so hot, और इसमें से खला में बहुत से जगहें ऐसी हैं जो इतनी गर्म हैं, as to make life on it impossible, कि वहाँ भी जिंदगी मुमकिन नहीं है. Life does not seem to have any part in plan of the universe which produced our planetary system. जिंदगी जो है ना, वो इस कायनात में नज़र नहीं आती जो हम अपने निज़ाम शमसी में देखते हैं. Calculation shows, आदादो शुमार ये बताते हैं, that there can be only very few such systems in space, कि कायनात में बहुत कम ऐसे निज़ाम हैं. Yet फिर भी, so far as we can see, जहाँ तक हम देख सकते हैं, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth, कि इस किस्म की जिंदगी जिसके बारे में हम जानते हैं, जिस जमीन पर हम रहते हैं, वो प्लैनेट्स पर ही मुमकिन है जिस तरह की ये जमीन. It needs suitable physical condition in for its appearance. इस जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए मुनासिब तबी हालात ज़रूरी हैं. The most important of which is temperature. इन तबी हालात में से सबसे अहम जो अंसर है वो है दर्जा हरारत, at which the substance can exist in a liquid state, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें अपनी लिक्विड हालत में, अपनी माया फॉर्म में बरकरार रह सकें.
The stars themselves are far too hot for this. جو ستارے ہیں نا وہ اس کام کے لیے بہت زیادہ گرم ہیں. We may think of them as a collection of fires scattered through space. ہم ان سیاروں کے بارے میں صرف ایک بات ہی جان سکتے ہیں کہ یہ آگ کے گولے ہیں جو خلا میں پھیلے ہوئے ہیں. providing warmth in surroundings جو اپنے ارد گرد میں گرمی اور شدت بکھیر رہے ہیں. where die temperature is at most some 4 degrees above absolute zero. کہ جہاں پر اوسط درجہ حرارت جو ہے نا وہ مکمل زیرو سے بھی بڑھ جاتا ہے. about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. اور اگر وہ ٹھنڈے ہیں تو وہ 484 ڈگری سے بھی نیچے گر جاتے ہیں. in the immense stretches of space beyond the Milky Way. کہتا ہے کہ ان ستاروں کے جھرمٹ سے باہر نکلیں تو بے تحاشا فاصلہ ہے. it is colder still جو ابھی بھی بہت ٹھنڈا ہے. away from the fires اگر ہم ان آگ کے گولوں سے دور چلے جائیں. there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں درجہ حرارت کے حساب سے سردی ہے. close up to them there is a temperature of thousands of degrees اور ان کے بالکل پاس ہی ہزاروں درجہ ٹیمپریچر پایا جاتا ہے. at which all solids melt. یہ اتنا گرم ہے کہ جتنی بھی ٹھوس چیزیں ہیں وہ پگھل جائیں. all liquids boil اور جتنی بھی مائع کی شکل میں لیکوڈ چیزیں ہیں وہ ابلنے لگ جائیں. نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. Life can exist only in narrow belts surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. زندگی کو قائم کرنے کے لیے ہمیں نیرو بیلٹس جنہیں تنگ پٹیاں کہتے ہیں وہاں ممکن ہے جہاں پر نہ تو اتنی شدید گرمی ہو کہ درجہ حرارت بہت زیادہ گرم ہو جائے اور نہ ہی اتنی ٹھنڈ ہو کہ درجہ حرارت بہت منفی میں چلا جائے. outside these belts life would be frozen. اگر ہم ان پٹیوں سے تنگ پٹیوں سے باہر نکل جائیں تو زندگی جم جائے گی. inside it would be burnt up. اور اگر ہم ان تنگ پٹیوں کے اندر چلے جائیں تو زندگی جل جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible. یہ ایک رف اندازے کے مطابق جو بتاتا ہے کہ اس طرح کا درجہ حرارت کہاں ممکن ہے جہاں زندگی ممکن ہو سکے. all added together اگر ہم سب باتوں کو یکجا کر دیں make up less than 1,000 million part of the whole of space کہ اس پوری خلا کا ہزارواں بلکہ لاکھواں حصہ ہے. and even inside them life must be very rare. اور یہاں تک کہ ان کے اندر زندگی بہت یونیک اور نایاب ہے. for کیونکہ it is extremely unusual for sun to throw off planets as our sun has done. یہ بات بہت زیادہ ناممکن ہے سورج کے لیے جس طرح کہ اس نے دوسرے ستاروں کو نیچے پھینک دیا. probably only one star in 100,000 has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it. عام طور پر صرف 100,000واں ستارہ جو گردش کرتا ہے اور وہ زندگی کے اتنے فاصلے پر ہے کہ اسے ممکن بنا سکتا ہے.